بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عباس علمدار کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے۔ کس طرح سے ان کے سر مبارک نے نیزے سے وفا کی، کس طرح ان کی شجاعت، قوت و جلال اور فضل و کمال اپنی مثال عام تھا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ میں جب وفا، شجاعت، ایمان کی بلندیوں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت جلال، فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاق اور صبر کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے 10 سال بعد تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہ کی، اور اپنے بھائی عقیل کے بے حد اصرار پر آپ نے ان سے کہا کہ میری شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کو تلاش کریں۔ شجاعت اور بہادری کے لیے مشہور قبیلے سے حضرت عقیل نے ایک پاک اور بہادر خاتون کا انتخاب کیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بعد میں انہیں ام البنین کے لقب سے بھی مشہور کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے ان کے بزن سے 4 بیٹے عطا فرمائے جو چاروں کے چاروں میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان بہادر بچوں میں سے سب سے بہادر اور طاقتور، جس کو دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے، حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس چاروں میں سے سب سے بڑے تھے۔ وہ کیسے بہادری اور صبر کا پہاڑ ثابت نہ ہوتے کہ جن کے والد شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور، اور ان کی والدہ جو مشہور تیر انداز تھی۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی حضرت عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں نے اس ماجرے کو دیکھا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ حضرت عباس نے حضرت حسین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگوں نے آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحانات شروع ہو گئے جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ وہ دن بھی دیکھا جب حضرت امام حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں منع کر دیا تھا۔ ابھی جنگ کا وقت نہیں تھا جب حضرت عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ رہے۔ ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زید جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے اس نے ایک چال چلی اور شمر ملون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس سے کہا کہ میں ابن زید کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اسی لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا، حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں، میں ان یزیدوں کو جہنم پسار کر دوں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے سب کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے جب حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزیں لیے
حضرت عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں چچا عباس، میرے عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آئیں اور فرمایا اے بابا، چاچا کو اجازت دیں نہر سے پانی لے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بڑھی اور فرمایا سکینہ، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن زینب عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب نے حضرت سکینہ کی معصومیت دیکھی تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دے دی کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے گا تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی کوئی اس کو کس طرح گرفتار کر سکتا ہے۔ حضرت عباس پانی کی مشک لیے گھوڑے پر سوار ہو گئے، ایک ہاتھ میں علم اٹھا لیا اور نہر کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ میں حضرت محمد بن جریر تربی لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن الحجاج 500 یزیدی فوجوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بڑھنے لگے۔ مشک کو بڑھنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بڑھا اور پھر سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر، عباس سے وفادار اس دنیا میں کون ہوگا؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار تھا، اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ اتنی دیر میں امو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ امو آواز لگا کر کہتا ہے یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر دوسرا بازو پر وار کیا گیا اور دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں، پانی کے مشکیزے کو بھی لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین کو حضرت عباس کو گرتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک اس دارالفانی سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں ایسا کیوں کر ہے، جس پر ایک طریحی جملہ فرمایا گیا، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا صبر بردباری کے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر،
اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے. آمین سو آمین. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.